فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں اپنے موضوع پہ جانے سے پہلے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہوں، ان آیات کی تھوڑی سی تفسیر اور تشریح بیان کر دوں۔ قرآن مقدس کے دوسرے پارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی پریشانی مصیبت میں گھر جاؤ تو نماز کے قریب چلے جاؤ اور مصیبتوں میں صبر کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے، اس کو دکان میں، مارکیٹ میں، دوستوں کی مجلس میں اپنی مصیبتوں کا چرچا نہ کرو۔ وجہ مصیبتوں کا دینے والا اور مصیبتوں سے چھٹکارا دینے والا یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہم اپنی مصیبتوں اور اپنی تکلیفوں کو اپنے احباب کی جھرمٹ میں لاکھ بتاتے پھریں، مگر جب تک اللہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبت میں رہیں تو کوئی ہمیں مصیبت سے نکال نہیں سکتا، اور ہم مصیبت میں گر جائیں، ہم کسی کو کہیں نہ کہیں، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبت سے باہر آ جائیں تو ہم مصیبت سے باہر آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، رب کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے یہ میری جانب سے ہوتا ہے۔ جب تم مصیبت میں گھر جاؤ تو یہاں وہاں اپنی مصیبتوں کا چرچا نہ کرو، بلکہ تم نماز قائم کرو، نماز کے قریب چلے جاؤ اور صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ کر صبر کرو۔ عزیزان گرامی، یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جب ہم مصیبت میں پڑ جائیں تو ہمیں نماز کے قریب جانا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اس کے آگے کی آیت کو دیکھیں، رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے ذہن میں، آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مصیبتوں کے وقت جب مدد چاہنے کی باری آئی تو رب نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو، مگر جب ساتھ رہنے کی باری آئی تو رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا ان اللہ مع المصلین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا جس طرح سے مدد چاہنے کی باری میں اللہ نے نماز اور صبر دونوں کا ذکر کیا، اسی طرح سے ساتھ رہنے کی باری میں نماز اور صبر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ رب العزت یوں بھی ارشاد فرما سکتا تھا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، کہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ رہنے کی باری آئی تو صرف صابروں کے ساتھ کیوں رہا؟ تو عزیزان گرامی، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ان اللہ مع المصلین، کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یا اللہ یہ فرماتا ان اللہ مع المصلین والصابرین، اللہ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اگر ایسی اس طرح کی آیت ہوتی تو میدان کربلا میں قیامت تک مسلمانوں کو یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ آیا رب کائنات حسینیوں کے ساتھ ہے یا رب کائنات یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز یزیدی بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسینی بھی پڑھ رہے تھے، رکوع یزیدی بھی کر رہے تھے، رکوع حسینی بھی کر رہے تھے، سجدے یزیدی بھی کر رہے تھے، سجدے حسینی بھی کر رہے تھے۔ اب اگر رب فرما دیتا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ میں ہوں تو میدان کربلا میں ہمیں پتہ لگانا مشکل ہو جاتا کہ آیا اللہ یزیدیوں کے ساتھ ہے یا حسینیوں کے ساتھ ہے، کیونکہ نمازیں تو دونوں طرف ہے، سجدے تو دونوں طرف ہے، رکوع تو دونوں طرف ہے، قیام تو دونوں طرف ہے۔ اب رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرما کے ان اللہ مع الصابرین ہمارے لیے، آپ کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ آسان فرما دیا۔ اب ہم وہاں نماز، رکوع، سجدہ، قیام کو نہ دیکھیں گے، رب نے فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میدان کربلا میں آپ دیکھیں صبر یزیدیوں کے ساتھ ہے یا صبر حسین کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ صبر ہے اللہ اسی کے ساتھ ہے۔ تو یزیدیوں نے تو صبر کیا، صبر کس نے کیا؟ حضرت امام حسین کا جوان 18 سالہ علی اکبر قربان ہوتے ہیں، حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ ان کے جوان بھتیجے حضرت قاسم ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوتے ہیں، حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ ان کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر یزیدیوں نے نہر فرات کا پانی بند کر دیا، حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ ان کی گود میں ان کا 6 مہینے کا لاڈلا حضرت علی اصغر نے دم توڑا، حضرت امام حسین نے صبر کیا، حتیٰ کہ حضرت امام عالی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دی، حضرت امام حسین نے صبر کیا۔ اب حضرت امام حسین کا یہ صبر دیکھ کر کے ہم اور پوری دنیا کا انسان اس بات کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میدان کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ تعالی۔ عزیزان گرامی، کل تک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے جب کوفہ گئے تو پہلے کوفیوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، پھر بعد میں نعمان بن بشیر جو اس وقت وہاں کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں حضرت نعمان بن بشیر، یزید نے انہیں معزول کیا اور حضرت نعمان بن بشیر کی جگہ پہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ تو ابن زیاد کے آنے کے بعد کوفی پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد حضرت امام مسلم کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر کس طرح سے ابن زیاد نے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا؟ میں یہاں پہ ایک بات عرض کر دوں، حضرت امام مسلم جب کوفہ پہنچے تھے تو جو ان کے ساتھ شروع میں معاملہ پیش آیا تھا کوفہ میں کہ کوفیوں نے حضرت امام مسلم کا استقبال کیا تھا، وہی حضرت امام حسین کے پاس خبر پہنچی تھی۔ اس کے بعد جو واقعہ ان کے ساتھ پیش ہوا تھا، اس بات کی کوئی خبر حضرت امام حسین کو نہیں تھی۔ اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے شہزادوں کو قاضی شریح کے حوالے کیا تھا اور یہ کہا تھا
کہ میری شہادت کے بعد میرے بچوں کو، میرے لاڈلوں کو ان کی والدہ مکہ المکرمہ تک پہنچانے کا کوئی انتظام کر دینا۔ یہ دونوں شہزادے قاضی شریح کے یہاں موجود تھے، اور ان دونوں شہزادوں کو بالآخر حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر بھی مل جاتی ہے۔ 9 سال اور 10 سال کے بچے کو ایسی جگہ میں جہاں پہ ان کا کوئی یار و مددگار نہ ہو، کوئی رشتہ دار نہ ہو ان کے باپ کے سوا، ایسی جگہ اور ایسے شہر، ایسے ملک میں اگر ان بچوں کو یہ خبر ملے کہ میرے باپ شہید ہو چکے ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ قاضی شریح نے پتہ لگانا شروع کیا کہ کوفہ سے کوئی قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہو تو ہم ان شہزادوں کو اس قافلے کے ساتھ کر دیں تاکہ یہ شہزادے اپنی والدہ کے پاس پہنچ سکیں۔ ایک دن ایک شام پتہ چلا کہ ایک شام کو ایک قافلہ کوفہ سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا تھا۔ قاضی شریح کو جیسے ہی پتہ چلا، چپکے سے اس قافلہ کے سردار، اس کا جو رہنما تھا، اس سے ملاقات کرتے ہیں اور اس قافلے کے سردار سے کہا کہ میرے پاس 2 بچے ہیں، انہیں مکہ المکرمہ تک لے کر جانا ہے۔ اس قافلے کے سردار نے کہا ٹھیک ہے، بعد نماز مغرب شہر کے باہر سے یہ قافلہ نکلے گا اور میرے نکلنے سے پہلے آپ ان شہزادوں کو، ان بچوں کو اس قافلہ کے ساتھ کر دیجئے گا۔ قاضی شریح گھر آتے ہیں اور اس کے بعد جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے بعد اپنے بیٹے کو قاضی شریح نے ان شہزادوں کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور کہا کہ جاؤ شہر کے فلاں دروازے سے قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے، اس قافلے کے حوالے ان شہزادوں کو کر دو۔ قاضی شریح کا لڑکا لے کر شہزادوں کو چلا، شہر کے باہر نکلا، جس جگہ سے قافلہ جانا تھا اس جگہ پہ جب پہنچا تو بس بدقسمتی سے وہ قافلہ نکل چکا تھا، وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، جا چکا تھا، مگر قافلہ جانے کے نشانات گرد و غبار تھے۔ تو کچھ دور تک وہ لڑکا ساتھ میں گیا اور اس کے بعد ان شہزادوں کو کہا کہ یہ قافلہ ابھی یہاں سے نکلا ہے، تم دوڑے دوڑے چلے جاؤ، کچھ دور جانے کے بعد قافلہ سے تم جا ملو گے۔ اس کم ظرف انسان نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ 9 سال اور 10 سال کے بچے ہیں، رات کی تاریکی ہے اور اندھیری رات میں ان شہزادوں کو اگر ہم بھیجتے ہیں، اگر قافلہ نہ ملا تو پھر ان کی کیا حالت ہوگی۔ وہ آرام پرست شخص تھا، اس نے شہزادوں کو بھیجا۔ اب یہ دونوں شہزادے وہاں سے چلے، دوڑتے ہوئے چلے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یہاں تک کہ آدھی رات گزر جاتی ہے، دوڑتے دوڑتے اس رات کی تاریکی میں اور اس پر خطر راستے پہ چلتے چلتے ان شہزادوں کے ننھے ننھے قدموں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، درد سے بے قرار ہو جاتے ہیں، مگر قافلہ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ تاریخ شاہد ہے یہ دونوں شہزادے رات بھر دوڑتے رہے، رات بھر دوڑتے رہے، اور ایک وقت آیا جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو چونکہ یہ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے تھک چکے تھے اور ان کے پاؤں، ان کے قدم جو ہے زخموں سے چور ہو چکے تھے، اس لیے یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے رک جاتے ہیں، مگر جیسے ہی ایک طرف یہ بیٹھے آرام کرنے کی غرض سے اذان کے آنے کی اذان کی آواز ان کے کانوں تک آئی۔ ان لوگوں نے آپس میں یہ باتیں کی کہ ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم کسی گاؤں کے قریب آ گئے ہیں، یہاں فجر کی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں ایسا تو لگتا ہے، مگر اللہ کرے کہ ہم کوفہ سے دور نکل گئے ہیں۔ صبح کی سفیدی جب پھیل گئی، روشنی ہلکی ہو گئی تو چند لوگوں کے قدموں کی آواز ان شہزادوں نے سنی۔ جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو لوگ ان کے پیچھے سے آ رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ پولیس والے تھے، اور وہ شہر کوفہ شہر تھا۔ یہ رات بھر چلتے رہے مگر کوفہ سے یہ باہر نہ جا سکے، وہیں کے وہیں رہے۔
وہ لوگ آئے داروغہ اور اس کے ساتھ کچھ سپاہی تھے، ان شہزادوں کو دیکھا، پوچھا تم کون ہو اور اتنی صبح تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ان شہزادوں نے کہا کہ ہم حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ جیسے ہی ان سپاہیوں نے سنا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ بتاؤ جسے ہم پورا شہر ڈھونڈتے رہے تم یہاں آ کر چھپے ہو۔ فوری طور پہ ان شہزادوں کو ان سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر چلے۔ ابن زیاد کے پاس لے جا کر انہیں پیش کیا۔ ابن زیاد نے کہا یہ کون بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے ان شہزادوں کو قید کرنے کا حکم دیتا ہے، قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ دونوں شہزادے جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، مگر اس جیل کا جو جیلر تھا جن کا نام مشکور تھا وہ بڑے نیک بخت انسان تھے اور محب اہل بیت تھے، اہل بیت کرام کی عزت کرنے والے تھے اور اہل بیت کرام سے محبت کرنے والے تھے۔ ان شہزادوں کی حالت جب اس نے دیکھی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو؟ ان شہزادوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے صاحبزادے ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، میرے والد گرامی شہید کر دیے گئے، ہم مکہ المکرمہ کی طرف جا رہے تھے، رات بھر چلنے کے باوجود ہم کوفہ سے باہر نہ نکل سکے اور یہاں کے سپاہیوں نے ہمیں گرفتار کر کے یہاں تک لایا ہے۔ جیسے ہی مشکور نے ان شہزادوں کی زبان سے سنا کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، ان کا دل تڑپ جاتا ہے، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں اور ان شہزادوں کو لے کر اپنے گھر آتے ہیں۔ اس کے بعد ان شہزادوں کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ شہزادوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مکہ پہنچنے کا کوئی نہ کوئی میں انتظام انشاءاللہ کروں گا۔ رات کی تاریکی جب ہوئی تو حضرت مشکور اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی نکالتے ہیں اور ان شہزادوں کو لے کر شہر کے ایک دروازے پہ آتے ہیں اور اس کے بعد اس انگوٹھی کو ان کے حوالے کیا اور کہا کہ یہاں سے اسی راستے پہ چلے جاؤ، قادسیہ ایک شہر ہے، تم وہاں پہنچ کر کے وہاں کا جو جیلر ہے، وہاں کا جو داروغہ ہے وہ میرا بھائی ہے، اس انگوٹھی کو دکھانا اور تمہیں جو ہے میرا بھائی مکہ المکرمہ تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اب یہ شہزادے اس انگوٹھی کو لے کر رات کی تاریکی میں پھر چلے اور رات بھر چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے۔ صبح جب ہوئی تو آرام کی غرض سے جب کسی جگہ پہ ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ صبح جب ہوئی ہے، جس جگہ پہ ٹھہرے ان کی نظروں کے سامنے ایک بہترین شہر ہے، جس شہر کے اندر عالیشان بلڈنگ اور عالیشان عمارتیں ہیں۔ یہ دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھر کوفہ شہر میں موجود ہوں۔ قسمت کو یہی منظور تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہ کوفہ شہر ہی تھا اور یہ رکے ہی تھے۔ کسی کے آنے کی آواز سنی تو فوری طور پہ دوڑے اور ایک جھاڑ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور ایک درخت تھا، اس کے اندر کچھ جگہ تھی، یہ فوری طور پہ اس کے اندر جا چھپے، مگر وہ اس قدر نہیں چھپے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ نہ پاتا۔ جو آواز آئی تھی آنے کی وہ ایک حبشی غلام، ایک کنیز تھی، پانی لینے کی غرض سے چشمہ کے کنارے وہ آئی تھی، مگر جیسے ہی وہ پانی لینے لگی اس نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک جھاڑ کے نیچے چھپ رہے ہیں۔ ان کے قریب جاتی ہے، پوچھتی ہے اے بچوں تم کون ہو اور یہاں کیوں چھپ رہے ہو؟ یہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اس کنیز نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم بتاؤ تم کون ہو اور کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں اور ہم مکہ المکرمہ کی طرف اپنی والدہ کے پاس جا رہے تھے اور ہم رات بھر چلتے رہے مگر یہی کے یہی رہے۔ وہ کنیز جیسے ہی سنا کہ یہ مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں
وہ محبت میں تڑپ جاتی ہے، ان شہزادوں کو اپنی گود میں لیتی ہے اور انہیں پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد کہتی ہے بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلو میری مالکن کے پاس، وہ محبان اہل بیت میں سے ہے، وہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے، چلو میں تم دونوں کو وہاں لے چلتی ہوں، وہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی بندوبست کرے گی۔ ان شہزادوں کو لے کر وہ کنیز اپنی مالکہ کے پاس لے کر آتی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی اس عفیفہ عورت کو پتا چلا کہ یہ حضرت امام مسلم کے شہزادے ہیں، ان کی بڑی خاطر و مدارت کی، اور اس کے بعد نہلایا دھلایا، اچھا کپڑا پہنایا، گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک حجرے میں چونکہ یہ رات بھر چل کے تھک چکے تھے اور نیند آ رہی تھی، ایک کمرے میں انہیں سلایا، اور اس کے بعد یہ دونوں عورتیں مل کر کے انہیں ہوا کرنے لگی۔ دن گزر گیا، رات کی تاریکی ہوئی، اس کے بعد رات کا کھانا کھلایا اور ایک حجرے میں ان شہزادوں کو سلا دیا۔ رات کی تاریکی میں اس عفیفہ پاک باز عورت کا شوہر جس کا نام حارث تھا، وہ گھر میں آیا پریشان حال ہو کر، جلدی سے کھانا مانگا اور اس کے بعد جو ہے بستر پہ چلا گیا۔ اس عفیفہ عورت نے اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر پوچھا، اے میرے شوہر نامدار، آخر تم پریشان کیوں ہو؟ تمہارے چہرے سے یہ پریشانی کیوں ظاہر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں دن بھر پریشان رہا، میں مسلم بن عقیل کے صاحبزادوں کو ڈھونڈتا رہا دن بھر، وجہ اس کی یہ ہے کہ ابن زیاد نے ان بچوں پہ انعام رکھا ہے، اسی وجہ سے میں انہیں ڈھونڈتا رہا مگر وہ ہمیں نہ ملے۔ جیسے ہی اس عورت نے سنا کہ میرا شوہر دن بھر مسلم بن عقیل کے شہزادوں کو ڈھونڈ رہا ہے ابن زیاد کے حوالے کرنے کو، وہ عورت تڑپ جاتی ہے، اندر ہی اندر خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ جن بچوں کو یہ پورے شہر میں ڈھونڈتا رہا وہ شہزادے تو اس کے گھر میں موجود تھے۔ رات ہو گئی، اس عورت نے اپنے شوہر کو سلانے کی کوشش کی، مگر اس انسان کے دل میں، اور جس انسان کے دل میں دولت کی لالچ آ جاتی ہے، پھر اس کو نہ نیند آتی ہے، پھر اس کو نہ چین آتا ہے، بس اس کی نگاہوں کے سامنے دولت نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس عفیفہ عورت نے اپنے شوہر کو سلانے کی پوری کوشش کی، مگر اس کا شوہر تھا جس کی آنکھوں سے نیند غائب ہو چکی تھی۔ جب رات کا آدھا حصہ گزرا تو ان دونوں شہزادوں نے خواب میں اپنے والد گرامی حضرت امام مسلم کو دیکھا، اور پھر ان کی نیند کھل جاتی ہے اور یہ دونوں شہزادے اٹھ جاتے ہیں اور اپنے والد کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی رونے کی آواز آئی، حارث بیدار ہوتا ہے اور اس کے کانوں تک ان شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، اپنی بیوی سے پوچھتا ہے میرے گھر میں تو کوئی بچے نہیں، پھر آخر یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ اس عفیفہ عورت نے اپنے شوہر کو بہلانے کی کوشش کی، آس پڑوس سے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہوگی، مگر وہ شخص جو ہے جس کے دل میں دنیا کی دولت اور دنیا کی ہوس سمائی ہوئی تھی، وہ اپنے بستر سے اٹھ جاتا ہے اور اس حجرے کی طرف چل دیتا ہے جس حجرے میں یہ دونوں شہزادے آرام کر رہے تھے۔ اس کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ کر رو رہے ہیں۔ قریب جاتا ہے، پوچھتا ہے بچوں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں، وہ شخص خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جنہیں پورے شہر میں دن بھر ڈھونڈتا رہا وہ میرے گھر میں موجود ہیں، چلو۔ اب ان کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے اور اپنے گھر سے لے کر باہر نکلنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ان شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلنا شروع کیا، وہ عورت آتی ہے، اپنے شوہر کے پاؤں تک کو پکڑ لیتی ہے اور اسے خدا کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اے شخص تو کیا کر رہا ہے؟ تو ان کے شہزادوں کے خون کے پیاسے بنے ہو، یہ نواسر رسول کے شہزادے ہیں، یہ خاندان رسول کے شہزادے ہیں۔ اگر آج تم ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگو گے تو سوچو کل میدان محشر میں جب ان کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوگے پھر تم انہیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے خوف اپنے
دل میں پیدا کرو، مگر اس انسان کے دل میں دنیا کی لالچ اور دولت کی لالچ اس قدر بسائی تھی کہ اس وقت نہ اسے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی کوئی فکر ہوئی، نہ عذاب قبر اور عذاب الہی کی کوئی فکر لاحق ہوئی، بس اس کی نگاہوں میں صرف دنیا کی دولت سمائی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف یہ چل رہا تھا کہ ہم ان شہزادوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس جائیں گے، پھر ہمیں وہاں سے بے حساب دولت ملے گی۔ شہزادوں کو لے کر بڑھا، اس عورت نے اسے روکنے کی پوری کوشش کی مگر وہ نہ مانا۔ ان شہزادوں کو لے کر وہ نہر فرات کی طرف چلا، نہر فرات کی طرف چلا، اور اس شخص کی بیوی، حارث کی بیوی بھی اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ نہر فرات تک وہ خود بھی پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس شخص کو ان کے قتل سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر یہ شخص طیش میں آ کر اپنی بیوی کے سر پہ اپنی تلوار سے اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش آ کر گر پڑی، وہ بے ہوشی کی حالت میں پڑ گئی۔ اب ان شہزادوں کو قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ جیسے ہی بڑے صاحبزادے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، چھوٹے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ہمارے قتل کا ہی ارادہ رکھتے ہو تو تم سب سے پہلے مجھے قتل کر دو، کیونکہ اگر تم میری نظروں کے سامنے میرے بڑے بھائی کو قتل کرو گے اس بات کو میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو الگ ہٹایا اور کہا کہ نہیں، اگر تم ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو میرے چھوٹے کو نہیں، پہلے مجھے قتل کرو، کیونکہ میں اپنی نظروں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ الغرض یہ اسی طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے، بالآخر اس مردود شخص نے ان دونوں شہزادوں کے سروں کو ان کے جسم ناز سے اتار لیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ان شہزادوں کے سروں کو لیتا ہے اور ان کے جسموں کو نہر فرات میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد جو ہے ان کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا۔ ابن زیاد کے پاس لے جا کر جب ان سروں کو رکھا، ابن زیاد نے پوچھا یہ کس کے سر ہیں؟ اس نے کہا مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے سر ہیں۔ جیسے ابن زیاد نے سنا کہ یہ محمد ابراہیم کے سر ہیں، مسلم بن عقیل کے شہزادوں کے سر ہیں، تو ابن زیاد نے ڈانٹ کر کہا کہ انہیں کس نے قتل کیا؟ حارث نے بڑا فخریہ انداز میں کہا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ انہیں میں نے قتل کیا ہے، ابن زیاد نے کہا میں نے کہا تھا کہ ان شہزادوں کو، ان بچوں کو زندہ پکڑ کر لاؤ تب انعام دیا جائے گا، میں نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا، تم نے کیوں قتل کیا؟ تمہیں کوئی انعام نہیں دیا جائے گا۔ اب اسے وہاں سے انعام بھی نہیں ملا۔ اس کی حالت یہ ہوئی کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جس دنیا کی لالچ اور جس دنیا کی دولت کی لالچ میں اس نے یہ کام انجام دیا تھا، نہ اسے دولت ملی اور نہ ہی اسے آخرت کی اچھی زندگی ملی۔ اس کی دنیا بھی تباہ و برباد ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے اس کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام مسلم بھی شہید ہو چکے تھے، ان کے دونوں شہزادے بھی شہید ہو چکے تھے۔ یہ ماہ ذی الحجہ میں سن 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ماہ ذی الحجہ کے سن 60 ہجری میں امام مسلم کی شہادت اور ان کے شہزادوں کی شہادت۔ اب یہ تو کوفہ کی حالت تھی، یہ حالات کوفہ کے تھے۔ ادھر حضرت امام حسین مکہ میں تھے اور ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کوفی ان کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی بارگاہ میں جب امام مسلم کا خط پہنچا تو ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کر دیا کہ میں 3 رجب المرجب سن 60 ہجری بروز 2 شنبہ کو میں مکہ المکرمہ سے کربلا کوفہ کی طرف کوچ کروں گا۔ جو لوگ میرے ساتھ جانا چاہیں وہ پوری تیاری کر لیں۔ جیسے ہی مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی طرف جانے کا انہوں نے مکمل ارادہ کر لیا ہے اور اپنے سفر کی تاریخ بھی متعین کر دی ہے، دن بھی متعین کر دیا ہے، تو
کوفہ مکۃ المکرمہ کے جو معززین لوگ تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، عمرہ جو لوگ تھے، وہ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ہر کسی نے امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، ہر کسی نے۔ عبداللہ ابن عباس ہوں، عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، عبداللہ ابن زبیر جو اس وقت وہاں کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہاں تک حضرت امام حسین سے کہا کہ اے میرے امام، اگر آپ خلافت چاہتے ہیں، اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو اس وقت میں مکہ کا حاکم ہوں، اگر آپ خلافت چاہتے ہیں تو آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں اور اپنی خلافت کو آپ یہیں سے رہ کے اس کام کو انجام دیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن زبیر، میرے دل میں حکومت و خلافت کی لالچ نہیں ہے، مگر میں کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں، میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ ہر کسی نے روکنے کی کوشش کی، ہر کسی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کوفی دغا باز ہیں، آپ وہاں جائیں گے آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بالکل نہیں مانے، اور انہوں نے یہ کہا، حضرت امام علی مقام نے آخری وقت میں یہ کہا تھا جب وہ نکل رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس ان کی سواری کے سامنے آ گئے تھے، ان کی اونٹنی کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد حضرت امام حسین سے عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ قسم ہے اللہ رب العزت کی، اگر میں یہ جانتا کہ آپ میری بات کو مان جائیں گے اور میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ جاؤں اور پھر اگر آپ کو کوفہ جانا ہو تو آپ مجھے کچل کر جائیں، اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ ایسا کرنے کے بعد بھی آپ رک جائیں گے تو میں ایسا ضرور کر لیتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سواری کے آگے لیٹ بھی جاؤں تو آپ نے جو ارادہ کر لیا ہے آپ مجھے کچل کر بھی کوفہ کی طرف ضرور جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ کوئی غیبی طاقت ہے جو مجھے کوفہ کی طرف کھینچ کر لیے جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق 72 نفس قدسیہ اور ایک روایت کے مطابق 82، جو بھی ہو، ان کے گھر والے اور کچھ ان کے رفقا ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نماز فجر کے بعد 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری بروز پیر کے دن مکۃ المکرمہ سے یہ کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ صبح سے لے کر دوپہر تک چلے، اور مقام تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں دوپہر کے وقت پہنچے۔ دوپہر گرمی کا موسم تھا اور دوپہر ہونے کے بعد دھوپ تیز ہو چکی تھی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام تنعیم پہ خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ سارے قافلہ والے اس مقام پہ رک جاتے ہیں، خیمہ تان دیا جاتا ہے، سب سے پہلے نماز ظہر ادا کی جاتی ہے، اس کے بعد لوگ اپنے اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مکۃ المکرمہ کی جانب سے ایک اور قافلہ جو سواروں پہ سامان لدا ہوا ہے، وہ قافلہ حضرت امام حسین کی قافلہ کے قریب آتا ہے اور ان کے قریب ہی میں جا کر خیمہ زن ہو جاتا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عباس سے کہا کہ پتہ لگاؤ یہ قافلہ کیسا ہے اور یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے بتانے کے مطابق حضرت عباس قافلہ کے قریب جاتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تم کون لوگ ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یمن سے آ رہے ہیں اور ہم ملک شام کو جا رہے ہیں یزید کی بارگاہ میں۔ حضرت عباس نے پوچھا کیوں جا رہے ہیں اور یہ سامان کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یمن کا جو بادشاہ ہے، یمن کا جو گورنر ہے، اس نے یزید کو تحفے تحائف بھیجے۔ ظالم ظلم صرف کسی کے اوپر کرنا ہی ظلم نہیں ہوتا، بلکہ ظالم کا حوصلہ بڑھانا اور ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہوتا ہے۔ ظالم
صرف وہ نہیں ہوتا جو خود کسی کے اوپر ظلم کرے، بلکہ وہ شخص بھی ظالم ہوتا ہے جو کسی ظالم کا ساتھ دے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ گناہ کرنا تو گناہ ہے مگر گناہ میں اعانت کرنا بھی گناہ ہے۔ شراب آدمی خود نہ پیے مگر کسی کو شراب پلائے یا اس کے پینے میں کسی بھی طرح کی مدد کرے تو جس طرح سے شراب پینے والے کو گناہ ہوگا اسی طرح سے شراب پلانے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ آج کل ایسا ہوتا ہے نا، ہم لوگ کر دیتے ہیں، ہمارے گھر میں مزدور آیا، یہ لے ایک بوتل کا دام، یہ کام کر دے، نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہ میں اعانت کرنا بھی گناہ ہے۔ تو وہ لوگ، یمن کا جو حاکم تھا اس نے یزید کی حوصلہ افزائی اور اس کی خوشامد کے طور پہ اس نے تحفے تحائف یزید کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضرت عباس حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور معاملہ یہ ہے کہ یمن کا حاکم یزید کی بارگاہ میں تحفہ بھیجا ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اسی طرح کا معاملہ رہا تو یزید کا حوصلہ اور بڑھتا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں میں دلیر ہوتا جائے گا، اس لیے یہ سامان، یہ تحفہ یزید تک ہرگز نہیں پہنچنا چاہیے، اور چلو یہ ہمارے لیے پہلا مال غنیمت ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو کہ یا تو یہ سارا ساز و سامان اپنی مرضی سے ہمیں دے دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم یزید تک ان سامانوں کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ حضرت عباس پھر سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد قافلے کے سردار سے کہا کہ تم جو ہے یا تو یہ سامان ہمارے حوالے کر دو یا پھر تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قافلے کے سردار نے کہا آپ کون ہیں اور آپ کس کے حکم سے یہ کر رہے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا ہم خاندان رسول سے ہیں اور ہم نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے یہ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان لوگوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا تو کہا کہ ہماری کیا مجال کہ ہم نواسۂ رسول کے خلاف تلوار نکالیں، ہماری کیا مجال کہ ہم نواسۂ رسول کے حکم کے خلاف جائیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ سامان ہم آپ کے حوالے کر دیں گے تو ہمارا حاکم ہمارے اوپر عذاب کرے گا، ہمیں سزا دے گا۔ پھر حضرت عباس نے کہا اگر تمہیں تمہارے حاکم کی سزا کا خوف ہے تو پھر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قافلہ کے سردار نے کہا ہمارے اندر اتنی ہمت و جرأت نہیں کہ ہم خاندان رسول کے شہزادوں سے مقابلہ کریں اور ہم ان کے سامنے ان سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، ان کا خون بہا کر یا ان سے دشمنی عداوت کر کے ہم اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتے۔ ہمارا حاکم ہمیں جو سزا بھی دے گا ہمیں وہ سزا منظور ہے، مگر امام علی مقام کے ساتھ ہم جنگ کریں ہمیں یہ منظور نہیں، یہ ساز و سامان یا آپ لے کر کے چلے جائیں۔ عزیزان گرامی، وہ سارا ساز و سامان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس کے حوالے ان لوگوں نے کیا اور پھر وہ یمن کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت امام علی مقام ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ سے چلے تھے اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، ذی الحجہ کا مہینہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کا مسلمان خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب حج کا مہینہ آتا ہے، 3 ذی الحجہ کو چلے تھے، 9، 10، 11، 12 یہ حج کا موقع رہتا ہے ذی الحجہ میں، تو امام حسین مکہ چھوڑ کر پوری دنیا کے لوگ مکہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، مگر امام حسین ذی الحجہ کے مہینے میں مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا میرے امام، آج کے وقت میں پوری دنیا سے لوگ مکہ آ رہے ہیں اور آپ مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں، آپ حج کیوں نہیں کر لیتے؟ حج کے بعد جاتے، اس مہینے کے بعد جاتے۔ تو حضرت امام کا یہ جواب ہے کہ اے نادان، تو کیا جانے حج کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ حج کیا ہے؟ جو حج مجھ پہ فرض تھا وہ میں نے ادا کر دیا، جن کے اوپر حج
حج فرض ہو وہ مکۃ المکرمہ میں، آج حسین کے اوپر حج کرنا فرض نہیں ہے بلکہ آج حسین کے اوپر اسلام بچانا فرض ہے، اس لیے حسین مکہ چھوڑ کر کوفہ جا رہا ہے۔ تو وہ ذی الحجہ کے مہینے میں چلے، مقام تنعیم، شام ہوئی مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ اس زمانے میں رات میں ہی لوگ سفر کیا کرتے تھے، پیدل سفر ہوتا تھا، گرمی کا موسم، ریگستان کا علاقہ، تو دین میں چلنا بڑا مشکل تھا۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد پھر سفر جاری ہوتا ہے، کئی مقامات پہ قیام ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کرتے کرتے وہ جو ہے کوفہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کئی مقام پہ الگ الگ واقعہ پیش آیا، مگر ابھی تک امام عالی مقام کو امام مسلم کی شہادت کی خبر نہیں پہنچی تھی۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام ثعلبہ میں پہنچے۔ مقام ثعلبہ کوفہ کے قریب ہی قریب میں ایک مقام ہے، اس مقام پہ پہنچے تو وہی بھی قیام پذیر تھے۔ انہوں نے دیکھا دن میں کہ کوفہ کی طرف سے جو راستہ آتا تھا اس راستے پہ گرد و غبار نظر آیا۔ تو گرد و غبار جب نظر آیا تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہوا کہ کوئی سوار آ رہا ہے۔ امام حسین نے اس گرد و غبار کے چھٹنے کا انتظار کیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ گرد و غبار چھٹا تو حضرت امام علی مقام نے دیکھا کہ بکر اسدی نام کے ایک شخص جن کو امام علی مقام جانتے تھے اور وہ امام علی مقام کو بھی پہچانتے تھے وہ نظر آئے۔ جیسے انہوں نے امام علی مقام کو دیکھا انہوں نے سلام کیا، پھر حضرت امام علی مقام انہیں دیکھ کر اپنے خیمے میں پہنچے، خیریت پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ بکر اسدی نے کہا کہ کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کوفہ کے حالات کے بارے میں امام علی مقام نے پوچھا، کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ بکر اسدی نے کہا کہ حالات اچھے ہیں۔ پھر پوچھا امام مسلم کی حالت کیا ہے؟ اب بکر اسدی یہ سوچ رہے تھے کہ امام علی مقام کو اب تک امام مسلم کی شہادت کی خبر لگ چکی ہوگی۔ تو امام حسین نے جب امام مسلم کے بارے میں پوچھا وہ چونک گئے، کہا کہ میں امام مسلم کے بارے میں کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا امام حسین چونک جاتے ہیں، ان کے من میں خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ امام مسلم کی طبیعت خراب ہے یا کیا ہوا ان کے ساتھ۔ حضرت امام علی مقام نے کہا تم بتاؤ امام مسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ تو پھر انہوں نے کہا بڑے افسوس کے ساتھ، افسوس کی یہ خبر مجھے ہی بتانی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بے دردی کے ساتھ وہ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی امام مسلم کی شہادت کی خبر امام حسین نے سنی ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، درد قلب سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی کے ساتھ ان کے دو ننھے شہزادے گئے تھے، ان کی کیا حالت ہے؟ انہوں نے کہا بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پریشان ہوئے۔ بالآخر انہوں نے حضرت امام مسلم کی اہلیہ اور ان کے جو بچے تھے وہ بھی ساتھ میں تھے، یہ بتانا نہیں چاہتے تھے مگر بتانا پڑا۔ اور جیسے ہی انہوں نے امام مسلم کی شہادت کے بارے میں بتایا، پھر کوفہ والوں کی غداری کے بارے میں پتہ چلا، تو پھر اپنے قافلہ والوں سے امام حسین نے مشورہ کیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کوفیوں نے دغا کیا ہے اور وہ ہمارا انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں۔ تو سارے لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے دغا بازی کی اور اب ہمارا کوفہ میں کوئی نہیں ہے، مگر امام مسلم کے جو صاحبزادے تھے اور جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، میرے والد کو شہید کیا گیا، میرے بھائیوں کو شہید کیا گیا ہے، ہم ضرور ان کا بدلہ اور قصاص لیں گے۔ اس طرح سے معاملہ کوفہ جانے کا ہوا، اور پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کوفہ ہمیں جانا چاہیے، یہ طے ہوا کہ ہمیں کوفہ جانا ہے۔ امام حسین نے اپنے قافلہ والوں کو کہا کہ اب یہ ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، مسلم ہمارے گھر ہمارے خاندان کے ہیں، باقی جو ہمارے رفقا ہیں اگر وہ اپنے گھر کو واپس جانا چاہیں تو وہ واپس چلے جائیں، مگر کوئی بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑنے پہ راضی نہیں ہوا۔ بالآخر یہ قافلہ مقام ثعلبہ سے آگے بڑھا اور مقام زبالہ ہوتے ہوئے مقام شرف تک پہنچا۔
اور پھر مقام بدن عقبہ میں یہ قافلہ پہنچا، وہاں پہ قیام پذیر تھے کہ پھر جو ہے قادسیہ کی طرف سے حضرت حر 1000 سواری لے کر آئے، اور پھر کس طرح سے حضرت حر نے امام عالی مقام کی قافلہ کو کربلا تک پہنچایا تھا، انشاءاللہ العزیز میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔